نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دین اسلام کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشی والی، صحت و سلامتی والی اور پاکیزہ لائف اور زندگی عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، رزق میں برکت کے لیے میں آپ کو ایک ایسا عمل، ایسا طریقہ کار اور ایسی چیزیں بتاتا ہوں جس میں اکثر و بیشتر پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، امت کو تلقین فرمائی ہیں، ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہے، حیات ہے، اللہ ان کو دراز صحت سلامتی والی زندگی عطا فرمائے اور ان کا سایہ آپ کے اور میرے سروں پر، بزرگوں کا، تا دیر قائم اور دائم رکھے۔ ایک، اپنے والدین کے پاس جائیں، بوڑھے والدین کو 100,000 کے 10 والے بنائیں پیسے، وہ ذرا زیادہ بن جائیں گے، وہ ان کو دیں، یہ امی جان، ابو جان، یہ پیسے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے پاس صبح جائیں، جاب ملازمت سے آ کر ان کے پاس بیٹھیں، ان کے ہاتھ میں جو بھی ہے پیسہ دیں، فروٹ لائیں، اور ان سے کہیں کہ ابا جان، امی جان، میرے لیے دعا کر دیں۔ اس وقت جو والدین کے ہاتھ اٹھیں گے نا، ایسے ہاتھ اٹھیں گے نا کہ یہ آپ کو ہر مشکل سے، آنے والی زندگی میں مشکلات اور پریشانیوں سے نا آپ کو ایسا نکالیں گے کہ جیسے آٹے سے بال نکالتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ان لوگوں سے پوچھیں نا کہ جن کے والدین دنیا سے چل گئے ہیں، چل پڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ والدین کا خاص خیال رکھیں، ان سے دعا لیں اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ کے بیوی اور بچے آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، پیار محبت سے۔ یہ جو زبان ہے نا، یہ میٹھے بول بولیں، میٹھے بول، پیار محبت والے، گالم گلوچ، برے الفاظ، برے القاب نہ بچوں کے بارے میں بولیں، نہ بیوی کے بارے میں بولیں۔ اور وہ بھی جیندے جی ہے نا، اس نے صرف اور صرف آپ کی خاطر نا اپنے ماں باپ کو، علاقے کو چھوڑا ہے۔ اس کی عزت کریں، اس کو عزت دیں، اگر ایک دفعہ عزت کریں گے تو 100 آپ کو لوٹائے گی عزتیں، ٹھیک ہے۔ اور بچوں پہ خرچ کریں، کنجوس مکیچوس نہ بنیں۔ جو لوگ اپنی اولاد پر نا ایک حد کے مطابق، ایسے بھی نہیں ہو کہ ان پر نچھاور کریں اور وہ بالکل ہی آپے سے ہی باہر نکل جائیں۔ بچوں پر خرچ کا جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق خرچ کریں، اللہ آپ کے ہر چیز میں نا برکتیں عطا فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، جو بھی ہے تھوڑے بہت پیسے، رزق، فروٹ، چیزیں، آپ کی مسجد کا جو امام صاحب ہے نا، اس کا خیال رکھا کریں، اس کی بھی بچیں نا۔ مصلی رسول پہ جو کھڑے ہو کر آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھاتا ہے، اذانیں دیتے ہیں نا، یہ مستجاب الدعوات لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی قسم ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ ان سے دعائیں دیں، ٹھیک ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ کے بوڑھے عزیز و اقربا اور رشتہ دار جو بزرگ ہو گئے ہیں، جو سفید پوش ہیں، ان کے پاس جائیں، ان کو تحفے تحائف دیں، فروٹ لے کر جائیں، چیزیں لے کر جائیں، تھوڑے بہت پیسے دیں، ان سے دعائیں دیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایسی ایک چیزیں ہیں نا کہ ساری زندگی اس کے انوار اور ثمرات آپ کو ملیں گے، پوری زندگی آپ کو فائدہ ملتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کریں، کثرت سے استغفار پڑھیں، یا رزاق ہو، یا فتاح ہو، یا وہاب ہو، کثرت سے پڑھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کثرت سے پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کثرت سے پڑھیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔